جو सवाल मैं लेना चाहता हूँ वो ये है कि दलील मांगने की क्या दलील है। लोग बोले भाई आप लोग कहते हो दलील दो तो दलील मांगने की क्या दलील है, ये पूछते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही पेनफुल सवाल होता है जब हम हमारे आने वाले मेहमानों को कहते हैं कि एक दलील है आपके पास, कोई एक दलील दे दीजिए। और ये चीज हमारा एक बहुत रिपीटेड सवाल होता है कि आपके पास क्या कोई एक भी दलील मौजूद है, और कोई चीज क्यों हम नहीं कर रहे हैं, क्यों हम और आप दोनों साथ में मिलकर मीलाद नहीं मना रहे, क्यों? उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसकी दलील नहीं है। लेकिन दलील मांगने की क्या दलील है? लोग बोलते हैं भाई आप लोग बात बात में जो कहते हो दलील लाओ, कुरान और सुन्नत से दलील लाओ, तो दलील लाने की भी तो दलील दो, दलील लाने की भी दलील दो। तो मैंने कुछ एक छोटे से कुछ दलाइल जमा किए, और मैं दलाइल नहीं कहूंगा इनको, दलाइल के ग्रुप्स कहूंगा। ग्रुप्स मतलब एक होता है एक दलील भी काफी है किसी चीज के साबित होने के लिए। कुरान में आ जाए एक चीज, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आ जाए एक चीज, तो साबित होती है कि नहीं होती है? एक आयत भी आ गई तो साबित होती ही नहीं होती है। लेकिन मैं आपको एक आयत नहीं बताऊंगा, एक हदीस नहीं बताऊंगा, मैं आपको कई सारे ग्रुप्स बताऊंगा। ग्रुप यानी एक ग्रुप में कई सारी उस टाइप की आयत शामिल है, अहादीस शामिल है। ऐसे कई सारे आपको ग्रुप्स बताना चाहता हूं शॉर्ट में। किस सवाल के जवाब में? दलील मांगने की क्या दलील है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सारी वो आयतें जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हातु बुरहानकुम, कहो उनसे अपनी दलील ले आओ। अब आप खुद सोचो, जब हम उनसे कहते हैं अपनी दलील ले आओ, इन कुन तुम सौदिकीन, अगर सच्चे हो तो क्या दलील देने में हमें उनसे आगे नहीं होना चाहिए? या हम कहेंगे तुम लोग दलील लाओ, हम लोग नहीं देने वाले? ऐसे होता है। तो ये सारी ऐसी जो आयतें हैं, जैसे सूरे बकरा की आयत नंबर 111 मशहूर है, या सूरे नमल सूरा नंबर 27 की आयत नंबर 64 है, हाँ, जिसके अंदर ये दलील ये दिया गया है, कुल कहो उनसे हातु बुरहानकुम, ले आओ अपनी दलील, इन कुन तुम सौदिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील देना ये हमारे दीन ने हमें सिखाया। दलील मांगना भी सिखाया, दलील देना भी सिखाया। दूसरी चीज, जब हम कहते हैं इसका सबूत लाओ, उसकी दलील लाओ, तो असल मकसद क्या है? असल मकसद क्या है? गौर करिए भाई, ये कोई क्या एक्सरसाइज चल रही है कि भाई ये लोग दलील बोलते रहते हैं, या इसका कोई मकसद है? तो मकसद क्या है? ये है हमारा दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप हो गया कुल हातु बुरहानकुम वाली सारी आयतें, अहादीस। नंबर 2, वो सारी आयतें जिसके अंदर हमें सिखाया गया है कि इत्तिबा करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पैरवी करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उस मामले को लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। तो मतलब हमारा मकसद क्या है दलील मांगने में? कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं ये फरमाने नबी है कि नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नहीं है, ये चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज का सबूत मिलता है नहीं मिलता है। मतलब हमारा मकसद क्या होता है? इत्तिबा मकसद होता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कहो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो दूसरा ग्रुप वो सारी आयत हदीस जिसके अंदर हमें इत्तिबा करने सिखाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने सिखाया गया। तो हमारा मकसद क्या है दलील मांगने में? कि हम वही चेक कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या नहीं है। तीसरा ग्रुप वो सारी आयतें जिनके अंदर ये जिक्र है मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, कि जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने कोई दलील, कोई सुल्तान नाजिल नहीं किया। मतलब जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम ऐसों की इबादत करते हो, कुरान में ऐसी आयतें कई जगहों पर है जिसकी अल्लाह ताला ने कोई सुल्तान, कोई अथॉरिटी, कोई प्रूफ नाजिल नहीं किया। मतलब तुम ऐसे बेदलील माबूदों की इबादत कर रहे हो। तो ऐसे कई सारी आयतें हैं, जैसे सूरह यूसुफ की सूरा नंबर 22 आयत नंबर 40, सूरह आराफ सूरा 7 आयत नंबर 71, सूरह नजम सूरा 53 आयत नंबर 23। तो जिसके अंदर आपको ऐसी कई आयतें मिलेंगे, इन हिया इल्ला अस्माउन समैतुमूहा मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। उस आयत में आगे आता है मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, कि ये बस नाम है जो तुमने दिया है, इसके लिए अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की, कोई अथॉरिटी, कोई प्रूफ नाजिल नहीं किया। तो यानी तुम गैर साबितशुदा चीजों की इबादत कर रहे हो, गैर साबितशुदा माबूदों की इबादत कर रहे हो। तो ये हो गया तीसरा ग्रुप। चौथा ग्रुप वो सारी आयतें जिसके अंदर आता है कि दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में बगैर प्रूफ के, बगैर इल्म के बात मत करो। जैसे सूरह आराफ की आयत है वा तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि तुम अल्लाह के बारे में वो बात करो जो तुम जानते नहीं। जो जानते नहीं तुम वो बात करो, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। और शैतान के बारे में आता है कि शैतान तुम्हें हुक्म देता है बिस्सुई वल फहशाई व तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि तुम
برے کام کرو, بے حیائی کے کام کرو, اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو یہ ساری وہ آیتیں جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے, یعنی کہ پروف نہیں ہے. جیسے سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 36 میں آتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں. تو یہ ہمارا چوتھا گروپ ہو گیا, چوتھا گروپ. پانچواں گروپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نئی چیزوں کا انکار کرنا سکھایا کہ جو دین میں نئی چیزیں ہیں, غیر ثابت شدہ چیزیں, اس کو رد کرو, ریجیکٹ کرو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے, وہ چیز رد ہو جائے گی, ریجیکٹ ہو جائے گی. تو پانچواں گروپ وہ ساری آیات, ساری احادیث جس میں نئی نئی چیزوں کے رد ہونے, ریجیکٹ ہونے کے بارے میں ملتا ہے. کل بدعت ضلالہ, ساری کی ساری بدعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی ہے, گمراہی یعنی کہ کوئی قبول چیز نہیں ہے, جو نئی چیز ہے وہ ضلالہ ہے, گمراہی ہے. فہو رد, وہ چیز ریجیکٹڈ ہے, مردود ہے. ایسی ساری آیات احادیث, یہ ہو گیا ہمارا پانچواں گروپ. چھٹا گروپ صحابہ کا عمل. آپ کو صحابہ کا عمل ملے گا جس کے اندر صحابہ نے دلیل مانگی. صحابہ کا عمل ملے گا جیسے ایک دوسرے سے دلیل مانگتے تھے. جب مثال کے طور پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ 3 بار سلام کرو, جواب آئے تو رہو نہیں تو چلے جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, لَتَأْتِيَنِّ عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ, اس چیز کی تم دلیل لے آؤ, تم دلیل لے آؤ. تو صحابہ کے ایسے کئی اعمال ملیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا تھا دادی کے وراثت کے تعلق سے, تو انہوں نے کہا مجھے اس تعلق سے کوئی دلیل نہیں پتا ہے. تو صحابہ کا بھی یہی منہج تھا. اس کی بہت ساری مثالیں ملے گی. تو صحابہ بھی دلائل مانگا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے پر چلنے کہا ہے, دلائل مانگنے والوں کے راستے پر چلنے سکھایا ہے. جو لوگ تحقیق کرتے تھے کہ ثابت عمل ہے نہیں ثابت ہے, کیونکہ انہیں ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو رد ہونے والی, ریجیکٹ ہونے والی, دین میں نئی چیز ہے اور ہم اس کی پیروی کریں, ان کو یہ چیز سے ڈر لگتا تھا. اور ساتواں گروپ وہ ساری آیات احادیث جس کے اندر آنکھیں بند کر کے کوئی چیز پر چلنے سے روکا گیا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. مطلب اندھ وشواس, آنکھیں بند کر کے ان سے کہا جائے قرآن سنت پہ چلو, نہیں ہم اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے. اس چیز کو برا کہا گیا. وہ ساری آیتیں ہیں احادیث جس میں اس کو برا کہا گیا, وہ والا گروپ ساتواں گروپ ہو گیا. ہاں ساتواں گروپ ہو گیا. ایسی کئی آیتیں ہیں جیسے انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو غلط بتایا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بس باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہو. تو یہ کیا ہو گیا, یہ گروپ ہو گیا ساتواں گروپ. آٹھواں گروپ کون سی چیز کا گروپ, کو جو لوگ لیٹ آئے ان کو بتا دو, یہ ہم دلیل دینے کی دلیل دیکھ رہے ہیں, ایک دلیل نہیں دیکھ رہے ہیں, گروپس آف دلائل دیکھ رہے ہیں. تو آٹھواں گروپ کہ اگر دلیل نہیں مانگے تو کوئی بھی کچھ بھی کیسی بھی چیز دین کے نام میں لے کے آئے گا. مطلب آپ آج چند بدعتوں کو لانے کے لیے یہ بات لا رہے ہو کہ بغیر دلیل کے آپ چند بدعتوں کو لا رہے ہو. آپ سوچ نہیں سکتے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں نئی 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 چیزیں دین کے اندر آ جائے گی. کون کیا 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 لے کر آ جائے گا. کوئی خواب کا حوالہ دے گا, کوئی کہے گا مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے, کوئی کہے گا چلو غار ہرا میں جا کر منانے کی وہ عید ہوگی, غار ہرا والی عید. ہاں کوئی کہے گا کیا. تو آپ سب کو روکنے کے لیے کیا کہیں گے, کہیں گے دلیل لاؤ, پروف لاؤ. ابھی تو کہہ رہے ہو دلیل لاؤ. تو یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہو گیا آٹھواں گروپ کہ اگر آپ دلیل کی پابندی نہیں کرو گے تو پورا کے پورا فلڈ گیٹ کھل جائے گا, ہاں بدعتوں کا, نئی نئی چیزوں کا. پھر دین کیا ہوگا, دین کا کیا ہوگا, دین تو کچھ اور ہی بن جائے گا نا, دین تو کچھ اور ہی بن جائے گا. اور نویں دلیل ہم ایک دیکھتے ہیں کہ بھائی تم لوگ دنیا کے معاملے میں دلیل مانگتے ہو نہیں مانگتے ہو. ہاں کوئی اگر آپ کو کہے کہ بھائی یہ کمپنی میں انویسٹمنٹ کرو 10 لاکھ روپے لگا دو, تو پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے ہو کہ پروف کیا ہے. ہاں کوئی اگر مان لو مثال کے طور پر برج بنا ہے تو برج کے اندر انجینئر کو پوچھا جاتا ہے کہ سیفٹی سٹینڈرڈز کیا ہے, برج سیف ہے کہ نہیں ہے, پروف مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو. مطلب ساری چیزوں میں, کوئی دوا ہے, بولے کوئی بولے کینسر کا کیور اس دوا میں ہے, بولے پروف کیا ہے, مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو. کیوں 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 مانگتے ہو, بیوقوف نہیں بننا ہے, کیونکہ دھوکے میں نہیں پڑنا ہے. تو پھر آپ خود بتاؤ کہ آپ تو وہاں تو بہت سمارٹ ہو, وہاں تو بہت سمارٹ ہو. تو یہ ہمارا 9واں گروپ ہو گیا دلائل کا کہ وہاں تو آپ مانگتے ہی رہتے ہو. کیوں, تاکہ نقصان نہ ہو جائے. تو کیا دین کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے, یہ جو لوگ دلیل نہیں مانگتے ہیں نا, ان کے نزدیک دین کو ایکسٹرا چیز ہے زندگی کی. ان کے لیے بس ایسا ہے کہ چلتا ہے, کچھ بھی چیز دین میں چلتا ہے, کیونکہ اس کی قیمت و اہمیت نہیں ہے شاید ان کے دلوں میں. ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے ساتھ. اگر اہمیت ہے تو چیک کرو بھائی, ثابت شدہ چیز پہ چلو, غیر ثابت شدہ چیزوں کو چھوڑو.
کیا غلط کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ دلیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو کیا غلط کہہ رہے ہیں آپ سوچئے. 10واں گروپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب الگ الگ چیزوں کے تعلق سے پوچھا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے, ان کو بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے بارے میں, طریقے کے بارے میں پوچھا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نماز کے بارے میں پوچھا گیا, بتایا کیا یہ حلال ہے, کیا یہ حرام ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دلیل تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراض نہیں ہوئے کہ کیوں پوچھ رہے ہو, کیوں مانگ رہے ہو, جو سمجھ میں آتا ہے کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ناراض نہیں ہوئے بلکہ سوالوں کا جواب دیا, جو بات نہیں سمجھ میں آئی وہ باتیں واضح کی. یہ خود ہمارے ایک نزدیک, مجھے ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو یہ 10واں گروپ ہے. تو 10 گروپ میں سے کوئی ایک دلیل بھی سمجھ میں آ گئی نا میرے بھائی, تو آپ اس طریقے پہ آ جاؤ, جو ثابت ہے اس پر چلو, جو نہیں ثابت ہے اس پہ چھوڑ دو. اس میں کوئی بہت بڑا برا ماننے والی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ دین نے ہمیں سکھایا کہ دلیل مانگو, اتباع کرو, پیروی کرو, نئی چیزوں پہ مت جاؤ, اندھ وشواس, بلائنڈ فالوئنگ, اس چیز پہ مت چلو. یہ سارے دلائل ہی نہیں, دلائل کے گروپس آف دلائل. یہ تو بس میں نے چند باتیں ذکر کر دی, اور میں سمجھتا ہوں اس موضوع پہ اگر کئی علماء سے پوچھا ہے, وہ سب اپنے طور پر کئی سارے دلائل دیں گے, دلیل مانگنے کے دلائل. ہاں, تو یہ آج کے لیے کچھ ایک مختصر. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.